السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کا سبق نمبر 16 یعنی ہماری تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ نظم جو ہے ہماری تاریخ، اس میں جو شاعر ہیں ہندوستان میں انگریزی حکومت اور ان کے شاطرانہ نظام کے جو اثرات ہوئے تھے، اس نظام سے پہلے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، جو تاریخ مطلب ان کے کہنے کے مطابق محبت اور خلوص پر مبنی تاریخ ہے۔ تو اب اسی چیز کو ہم لائن بائی لائن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ پہلے ایسی نہ تھی جیسے ہم آج کل ہیں، ہم بالکل ویسے نہ تھے۔ ہر ایک جگہ لوگ امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ہم لائن بائی لائن اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری تاریخ جو تھی وہ کس طرح کی تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سبق کا نام ہے ہماری تاریخ۔ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہماری ہسٹری، ٹھیک ہے؟ ہماری ہسٹری کیا ہے؟ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا، رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ پیارے بچوں، شاعر ہماری تاریخ کے پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ انگریزی حکومت برٹش رول سے پہلے ہر گھر میں بغیر کسی تعصب، بغیر کسی ضد، بغیر کسی نفرت کے دیوالی کے تہوار پر دیے جلتے تھے۔ سب لوگ مل جل کر عید کی خوشیاں مناتے تھے۔ سب لوگ مل جل کر دیوالی اور ہولی جیسے خوشی کے تہوار دھوم دھام سے مناتے تھے۔ ہر گھر میں دیوالی کا یا ہولی کا جو ہمارا رنگ ہوتا ہے بکھر جاتا تھا، چاہے وہ کسی مسلمان کا گھر ہو، چاہے وہ کسی ہندو کا گھر ہو۔ چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے۔ دمک کا مطلب ہوتا ہے چمک، جیسے ہم اکثر یوز کرتے ہیں ورڈ چمک دمک، یعنی کہ چمکیلا، جوش، جذبے کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ تمتماہٹ چمک کا ہوتا ہے۔ اور جو آپ کا لالے ہوتا ہے، لالے ایکچولی ایک قسم کا سرخ پھول ہے جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے، ایک کالا سا داغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے، ہر ایک چہرہ جو تھا وہ چمک اٹھتا تھا۔ لالے کیا کیا، جس طرح پھول ہوتے تھے، چمکتے ہوئے پھول تھا، ہر کوئی چہرہ جو تھا وہ ایک چمکتے ہوئے پھول کی طرح تھا۔ آئی بات سمجھ بچے؟ اجنبی خاتون نے لکھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا، اپنے خر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا۔ پیارے بچوں، دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ انگریزی حکومت نے ملک میں اپنی چالاک سیاست کے سبب لوگوں کے دلوں سے پیار و محبت کا جذبہ نکال دیا اور ان کو ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت کرنا سکھا دیا، ایک دوسرے سے ضد اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا سکھا دیا۔ انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، جس میں ہمارے وطن میں رہنے والی بہت سی تہذیبیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئیں۔ تو اجنبی ہاتھوں سے مراد یہاں پہ انگریزی حکومت ہے، ٹھیک ہے؟ جب انگریزی حکومت یہاں آئی تو اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا، کہ انہوں نے ایک طریقہ ایسا اپنایا کہ یہاں کی تہذیبوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دیا، اور یہاں کے جو پیار تھا جو محبت تھی قوم میں، اس کو نفرت میں بدل دیا، ٹھیک ہے؟ جو چالاک سیاست، یہاں اس کو ہم صرف ایک چالاک سیاست کہہ سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو اب ہم اگلے بند پہ چلتے ہیں۔ اے وطن ہم تاریخ لکھیں گے پھر سے، اے وطن ہم تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ دلجوئی و دلداری کی، تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ شاعر جو ہیں فرماتے ہیں کہ
اپنے ملک کی تاریخ کو دوبارہ تحریر کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ملک کی جو تحریک ہے، جو تاریخ ہے، اس کو ہم دوبارہ سے تعمیر کریں گے، اور کہتا ہے کہ ملک کی اصل جو تاریخ ہے وہ محبت، اخوت، رواداری اور وفا ہے۔ ہم اپنی اس تاریخ کو پھر دہرائیں گے۔ پیارے بچوں، تہمت ہوتا ہے ایکچول میں الزام لگانا۔ دلجوئی کا مطلب ہوتا ہے تسلی کرنا، دلجوئی کا مطلب ہوتا ہے تسلی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دلداری کا مطلب ہوتا ہے تسکین، دل رکھنا، محبت سے پیش آنا۔ اخوت جو ورڈ یہاں پہ آیا ہے، تو اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس وطن کی اس تاریخ کو ہم پھر سے دہرائیں گے، پھر سے محبت وہ بکھیریں گے، پھر سے وہ پیار، وہ امن اور شانتی کی تاریخ ہم پھر سے شروع کریں گے۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی، امن، اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم، کوئی چشتی، کوئی نانک نہ اٹھا۔ آشتی بچوں دوستی، صلاح یا امن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آشتی جو لفظ ہے۔ تیری تاریخ ہے قرآن، یعنی کہ یہاں قرآن پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور گیتا کا ورق یعنی کہ گیتا پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ دو قومیں جو ہیں، مسلمان اور ہندو، دونوں قوموں کے لیے بتایا گیا ہے۔ آشتی اور امن، آشتی کا مطلب دوستی ہوتا ہے، امن کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہے کہ امن کے ساتھ رہنا، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے رہنا، ایک ہو کے رہنا، یکجا ہو کے رہنا۔ اہنسا کا مطلب ہوتا ہے عدم تشدد، اس کو ہم کہیں گے یا ظلم و زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ خنسا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا اور نفرت پھیلانا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہی تو سبق تھا، امن، اہنسا، آشتی اور اصولوں کا سبق۔ یہ دو چیزیں جو ہے گیتا اور قرآن، ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اسی چیز کا تو ہے کہ ہم آپس میں دوست بن کے رہیں، امن پھیلائیں، جھگڑے نہ کریں، اور یہی اصولوں کا سبق جو ہے قرآن اور گیتا پڑھاتے تھے۔ دہر سے اپنے مقابل اب تک نہ کوئی اٹھا، ٹھیک ہے؟ اب تک نہ اٹھا، بہت زمانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں اب ایسا مقابل یعنی کہ مقابلہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ کوئی گوتم، ٹھیک ہے؟ گوتم بدھا کا لیسن ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چشتی، یہ اجمیر شریف میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو دفن ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گرو نانک جیسا یہاں پہ اب کوئی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہ جو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایک مشترکہ تہذیب پر مبنی ہے، جس کا حصہ مطلب قرآن پڑھنے والے بھی ہیں اور گیتا پڑھنے والے بھی، یعنی یہ ہندو مسلمان کی ایک مشترکہ تہذیب و تاریخ تھی جو امن، آشتی اور اہنسا کا سبق دیتی تھی۔ بقول شاعر، دنیا میں ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا گوتم، چشتی یا نانک جیسا پیدا نہیں ہوا، یہ ہماری ہی تاریخ تھی جس میں ہم نے گوتم، چشتی اور نانک جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ پیارے بچوں، اگلا بند ہے، آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ پیارے بچوں، اس بند میں شاعر فرماتا ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد لوگ آزاد ہیں، ان کے ذہن آزاد ہیں، وہ جو چاہے مرضی وہ کر سکتے ہیں، وہ انگریزوں کی غلام جو سیاست تھی اس سے نکل آئے چکے ہیں، اور اس کے پھیلائے ہوئے تعصب اور نفرت کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ اب یہاں امن ہے، اب یہاں شانتی ہے۔ ایک ہے وطن، ایک زمین، ایک ہیں ہم، ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہیں ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم۔ آئی بات سمجھ؟ اس آخری شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ لوگوں کے اتحاد کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں کے فکر و عمل اور ان کے یقین ایک جیسے ہیں، سانجھے ہیں، ان کی زمین بھی ایک ہے، ان کا وطن بھی ایک ہے، اس لیے کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ہم ایک ہیں اور متحد ہیں اور ایک جگہ رہنے والی قوم ہے، ہم آپس میں جھگڑا پسند نہیں کرتے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ مسلمان اور ہندو اس تہذیب کو زندہ رکھیں
اور ایک امن اور شانتی والا ملک پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. اس کے جو سوالات اور اس کے یہ جو لفظی معنی ہیں یہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان میں بھی آسانی ہو جائے. دمک چمک کو بولتے ہیں لالے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قسم کا سرخ پھول ہوتا ہے. تہمت مطلب الزام لگانا. دلجوئی مطلب تسلی کرنا، تسکین و تشفیقی کی باتیں کرنا. دلداری مطلب محبت رکھنا. اخوت بھائی چارے کو کہا جاتا ہے. آشتی دوستی و صلاح کو کہتے ہیں. اخنسا کا مطلب ہوتا ہے ظلم و زیادتی نہ کرنا. دہر ہوتا ہے زمانہ. مقابل سامنے والا. فرنگی انگریز یا گورے کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تعصب تنگ نظری اور یہ جو نفرت کی زندگی ہے اس کو بولا جائے گا. تو پیارے بچوں یہاں ہمارا یہ سبق ہوتا ہے مکمل. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی. اور پیارے بچوں آپ کی کمنٹس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، تو ہم امید رکھیں گے کہ آپ ہمیں کمنٹس میں یاد کریں گے اور ساتھ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بنا رہے اور آپ لوگوں کے لیے ہم اور بھی شاندار ویڈیوز لے کر آتے رہیں. تو پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیوز میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.